السلام کی سیرت اتنا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، ہر چیز میں اتنی کامل اور تفصیلی رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ جس واک آف لائف کا بندہ، شعبات زندگی میں سے جس شعبے کا بندہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھے گا، اس کو اپنے شعبے کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی بھرپور رہنمائی ملے گی۔ ہم تمام مذاہب کا جو ہے گورنر صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ پورے ملک کے گورنر ہیں، اس ملک میں رہنے والے ہر مسلک اور ہر مذہب کے گورنر ہیں، پورے ملک کی عوام کے گورنر ہیں۔ ہم جو ہے کسی پہ لعن طعن نہیں کرتے، کسی پہ تنقید نہیں کرتے، لیکن اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہوئے ہم یہ الحمدللہ سر اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہمیں ہفتے میں ایک بار یا دن میں 5 بار یا دن میں ایک مرتبہ عبادت گاہ میں بلا کے ایک رسم کروا کے بھیج نہیں دیتا کہ بس مذہبی ذمہ داری پوری ہے، اب بازار میں جیسے بیٹھنا ہے بیٹھو، دنیا میں جیسے رہنا ہے رہو۔ نہیں، ہمارا دین جب ہمیں بلاتا ہے تو ہمارے زندگی کے جس شعبے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس شعبے کے بارے میں بھی اتنی خوبصورت تعلیم دیتے ہیں کہ اگر کوئی اس رستے پہ چلے تو اپنے شعبے میں اس سے کامیاب انسان نہیں ہو سکتا۔ کوئی تاجر ہے، تاجر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز تجارت کو دیکھا جو حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے مثال قائم فرمائی، اور تاجر کے لیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول بیان فرمائے، خدا کی قسم جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے رستے پہ تجارت کرے گا، بتائے ہوئے رستے پہ حکومت کرے گا، یا بتائے ہوئے رستے پہ یہ میں نے جو شعبہ جات کے نام لیے یا اس سے زیادہ کئی شعبہ جات میں چلے گا، صرف دینی اعتبار سے نہیں دنیاوی اعتبار سے بھی وہ اتنا کامیاب نظر آئے گا کہ اس کی مثال نہیں نظر آئے گی۔ حضرت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مدرسہ تھا، جو اسکول تھا، جو حضور علیہ السلام اور دنیا کا پہلا بورڈنگ اسکول ہے جو جس کو صفا کا چبوترا کہا جاتا ہے، اصحاب صفا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کا پہلا جو ہے وہ بورڈنگ اسکول جس کا قیام فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مدرسے سے نکلنے والا کیا صرف مسجد کا خطیب بنتا تھا، کیا صرف مبلغ بنتا تھا، کیا صرف مفتی بنتا تھا؟ نہیں، مفسرین صحابہ بھی اسی مدرسے سے آئے، محدثین صحابہ بھی اسی مدرسے سے آئے، علماء صحابہ تمام صحابہ عالم ہیں، لیکن جو فتویٰ دینے والے فقہاء صاحب وہ بھی اسی مدرسے سے آئے، گورنر بھی اسی مدرسے سے آتے تھے، اس کے حاکم بھی اسی مدرسے سے آتے تھے، چیف جسٹس بھی اسی مدرسے سے آتا تھا۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات صرف نماز، روزہ، حج کیسے کرنا ہے یہی نہیں بیان کرتی تھی، تمام شعبہ جات کے زندگی کا احاطہ جو ایک ذات کرتی ہے اس ذات کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ جب انسان عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے نا، دنیا کے تاریک رستوں میں گم جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تعلیم حاصل کر لیتا ہے، زیر کفالت ہوتا ہے، جب سر پہ ذمہ داری پڑتی ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، تمام طرف سے اس کو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اس رستے پہ آؤ تو کامیاب ہوگے، اس رستے پہ آؤ تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ انسان دنیا کے تاریک رستوں میں گم جاتا ہے، جھنجھلا جاتا ہے کہ میں کس رستے پہ جاؤں تو میں کامیاب ہوں گا، کیا کروں تو کامیابی ملے گی۔ جب انسان دنیا کے تاریک رستوں میں گم ہو جاتا ہے نا، اسے کامیابی کا رستہ میں کنفیوژن ہو رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف نظر اٹھاتا ہے، اے میرے خالق تو مجھے بتا میں کس رستے پہ جاؤں تو مجھے کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے تجھے کامیاب انسان بننا ہے؟ انسان کہتا ہے ہاں یا اللہ۔ تجھے دنیا میں بھی کامیابی چاہیے؟ ہاں یا اللہ۔ دنیا میں عزت، شہرت اور دولت بھی حلال رستے سے کمانا چاہتا ہے؟ ہاں یا اللہ۔ دنیا میں بھی تجھے عزت اور شہرت اور مال درکار ہے؟ ہاں یا اللہ۔ ایٹ دی سیم ٹائم تو اچھا مسلمان بھی بننا چاہتا ہے؟ ہاں یا اللہ۔ اچھا تاجر بھی بننا چاہتا ہے؟ یا اللہ بننا چاہتا ہوں۔ اچھا باپ، اچھا بیٹا، اچھا شوہر بھی بننا چاہتا ہے؟ یا اللہ بننا چاہتا ہوں۔ دنیا کی ہر کامیابی تجھے چاہیے؟ ہاں یا اللہ دنیا کی ہر کامیابی مجھے چاہیے۔ دین میں بھی کامل ہونا چاہتا ہے؟ ہاں یا اللہ دین میں بھی کامل ہونا چاہتا ہوں۔ اچھا مرنے کے بعد قبر میں بھی عذاب سے بچنا ہے؟ ہاں یا اللہ قبر میں بھی عذاب سے بچنا ہے۔ قیامت کے دن جنت میں بھی جانا ہے؟ ہاں یا اللہ جنت میں بھی جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ ساری کامیابیاں تجھے درکار ہیں تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جاؤ محمد رسول اللہ کو رول ماڈل بنا لو، ان کے نقش قدم کو فالو کرو، دنیا کی ہر کامیابی تمہارے قدم چومتے چلی جائے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اچھا جب ہم سیرت کہتے ہیں نا تو اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اطوار تمام جو ہے وہ سیرت میں شامل ہوتے ہیں۔ اور حضرت سوری صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی ایک ایک چیز کو محفوظ رکھا ہے۔
ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی محفوظ رکھا ہے. میرے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی ایک ایک چیز محفوظ ہے. اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں, بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں, بعض کے نام باقی ہیں اور بعض کے چند کام باقی ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں آج سے 100 سال پہلے اس صوبے کا وزیر اعلیٰ کون تھا, آپ کو نام یاد نہیں ہوگا. اگر میں پوچھوں آج سے 150 سال پہلے یہاں پر وزیر اعظم کون تھا, آپ کو نام یاد نہیں ہوگا. بڑی بڑی ریاستوں کے نام لیتا چلا جاؤں میں اس وقت اور بولوں کوئی گوگل نہیں کھولے گا اور مجھے بتاؤ 200 سال پہلے فلاں ریاست کے بادشاہ کا کیا نام تھا, کسی کو نام یاد نہیں ہوگا. کوئی یہاں پر کھڑے ہو کے نام نہیں بتا سکے گا. چلو یہ تو دنیا کے لوگ ہیں, آپ مجھے بتائیے اگر میں یہاں پر کسی سے بولوں, اگر دنیا میں کوئی کسی سے امپریس ہو جاتا ہے, بولے کوئی بھی میں نے سکندر اعظم بننا ہے, اس نے پوری دنیا میں حکومت کی تھی, ہم بولے کہ بہت اچھی بات ہے, آپ سکندر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہو. لیکن اگر وہ کہے کہ میں نے کھانا بھی ویسے کھانا ہے جیسے سکندر اعظم کھاتا تھا, ہم بولیں گے دماغ خراب ہے. یہ کس کو انٹرسٹ اس سے کہ وہ کھانا کیسے کھاتا تھا, یہ کسی نے نہیں لکھا. وہ کہے میں نے پانی بھی ویسے پینا ہے جیسے سکندر اعظم پیتا تھا, ہم بولیں گے یہ کوئی بات ہے کرنے والی, سکندر اعظم پانی کیسے پیتا تھا, کسی کو اس سے کیا تعلق ہے. کوئی آئنسٹائن سے بہت متاثر ہو سائنٹسٹ, وہ کہے کہ میں نے زندگی کا ایک ایک قدم ایسے اٹھانا ہے جیسے آئنسٹائن اٹھاتا تھا, ہم بولیں گے دماغ کا علاج کراؤ بھائی. اس کی سائنس کی ریسرچ تو موجود ہے, وہ اٹھتا کیسے تھا, بیٹھتا کیسے تھا, کھاتا کیسے تھا, پیتا کیسے تھا, کسی کو کیا غرض لگے. چلو یہ تو عام بندگان خدا ہیں, بڑے بڑے جلیل القدر شخصیات دنیا میں گزری ہے. حضور علیہ السلام سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے ہیں. بعض کے نام لوگوں کو پتا ہے اور جتنوں کے نام پتا ہے ان کی بھی مکمل سیرت نہیں پتا. ان کی زندگی کا ایک واقعہ, 2 واقعات, 4-5 واقعات اور 4-5 باتیں پتا ہوں گی, چند باتیں پتا ہوں گی ان کی بھی جن کے نام پتا ہے. اگر کوئی کہے کہ میں پوری زندگی ویسے گزارنا چاہتا ہوں جیسے ان انبیاء علیہ السلام نے گزاری, تو پوری زندگی گزارنے کے لیے موجود نہیں, 4-5 باتیں موجود ہوں گی, چند باتیں موجود ہوں گی, چند عادات مبارکہ ان کی موجود ہوگی. وہ تمام عزتوں کے لائق ہے اور تمام کی عزت ہم پہ فرض ہے. لیکن میں قربان نہ جاؤں سیرت مصطفیٰ پر, میں قربان نہ جاؤں عظمت مصطفیٰ پر. آج سے 100 سال پہلے دنیا کے کسی خطے کا بادشاہ کون تھا, اگر میں سوال کروں تو کسی کو نہیں پتا ہوگا. لیکن آج سے 1450 سال پہلے میرے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے یہ بھی محفوظ ہے, میرے نبی پانی کیسے پیتے تھے یہ بھی محفوظ ہے, میرے نبی ہاتھ کیسے دھوتے تھے یہ بھی محفوظ ہے, میرے نبی نالین کیسے پہنتے تھے یہ بھی محفوظ ہے, میرے نبی چلتے کیسے تھے, اٹھتے کیسے تھے, بیٹھتے کیسے تھے, لیٹتے کیسے تھے, سوتے کیسے تھے, کب سوتے تھے, کب اٹھتے تھے, کیسی کروٹ میں سوتے تھے, کیسے اٹھتے تھے, پانی کیسے پیتے تھے, کھانا کیسے کھاتے تھے, کیا تناول فرماتے تھے, تجارت کیسے فرمائی اعلان نبوت سے پہلے, قانون کیسے نافذ کیا, یہ سب کا سب آج موجود ہے. ابے یہ تو یہ ہے. میں پھر کہتا ہوں دنیا کے بڑی سے بڑی ریاست کا اگر ابھی میں نام لوں اور یہاں پر 5 لاکھ روپیہ انعام اناؤنس کروں اور کہوں بتاؤ 700 سال پہلے ایگزیکٹ مجھے کوئی سرچ کے بغیر بتائے ادھر کا بادشاہ کون تھا, تو مسجد میں کوئی نہ بتا سکے گا. لیکن دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ اور پوچھو محمد رسول اللہ کی مسجد میں آذان کون دیتا تھا, بچہ بچہ بلال حبشی کے نام کے نغمے الاپتا نظر آئے گا. جب حضور کی بات ہو رہی ہو تو صرف حضور کے نعرے لگایا کرو, اور دربار کا نعرہ لگانا ہے تو مدینہ شریف کا نعرہ لگایا کرو, جس کے صدقے سے قائم ہے ہر آستان, جس میں قربا ہے تقدیس کون و مقام. آستانے تو بے شک بہت ہیں مگر وہ کرم آفری آستان ہے. یہ وہ جگہ ہے جدھر میرے آقا نعمت, میرے امام, میرے ہادی و رہنما, میرے پیشوا, امام اہل سنت امام محمد رضا خان بھی تشریف لائے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے یہ سکھایا ہے اگر اپنی بات کرنی ہو نا تو اپنے نغمے نہ الاپو, اگر اپنی بات اپنی تعریف کروانے کا شوق بھی آ جائے تو یہ کہو کیسے آقا ہوگا بندہ ہوں رضا. بولو نا یار, یہاں سارے اعلیٰ حضرت والے بیٹھے ہیں, ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو کیسے آقا ہوگا, مزہ آ جائے گا. اعلیٰ حضرت والا ہاتھ اٹھائیں, اعلیٰ حضرت والا ہاتھ اٹھائیں اور میرے ساتھ کہے کیسے آقا ہوگا بندہ ہوں رضا,
منٹ میں جس میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ محفوظ ہے، بلکہ آج 1.5 ارب کے قریب لوگ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. اس پہ ایک پوری سویلائزیشن قائم ہے اور دنیا یہ ماننے پہ مجبور ہو رہی ہے. اس دنیا میں جتنے انداز حیات موجود ہیں، سب سے بہترین انداز میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آخری جملہ یہ کہوں گا، میرے نبی کو کوئی کسی بھی اعتبار سے دیکھ لے، تجارت تو کرتے ہو نا، یہاں تاجر بیٹھے ہیں، یہ تاجر ہیں زیادہ تر، یہاں پر کام کرنے والے لوگ ہیں اس مسجد میں جو جمع ہیں. کبھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تجارت پڑھو. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انداز تجارت بیان فرمایا اور پھر اس پر عمل کر کے دیکھو تمہیں کتنی کامیابی ملتی ہے. آخری بات، گورنر صاحب تشریف فرمائیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کو جو تحفے دیے، ان میں سے ایک بڑے تحفوں میں سے ایک تحفہ یہ بھی ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا عادلانہ نظام قائم کر کے دکھایا جہاں عدل و انصاف کی خالی بات نہیں ہوتی تھی بلکہ اس کی عملی تصویر نظر آتی تھی. عملاً عدل و انصاف نظر آتا تھا. اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گورنر صاحب ایز اے جج، ایز اے قاضی، ایز اے منصف، اپنے تو اپنے ہیں غیر بھی مانا کرتے تھے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اس کی تفسیر بھی پڑھ لیجئے، اس کا شان نزول بھی پڑھ لیجئے، مفسرین نے جو لکھا. اور بھی واقعات. ایک دفعہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا سوشل لائف کے تعلق میں، دینی مسئلے پہ نہیں، سوشل لائف پہ ایک ڈسپیوٹ ہو گیا، ایک اختلاف ہو گیا. جو مسلمان تھا اس نے کہا کہ چلو کعب بن اشرف